बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं STTV। पाकिस्तान में चेंज ऑफ पेडेस्टल कहना चाहिए या फेस कहना चाहिए। डार साहब जो है इज़ इन और मिफ्ता साहब जो हैं ही इज़ आउट। लोग इसको एक स्टेबिलिटी के पीरियड से वाबस्ता भी कुछ कर रहे हैं, बट पीपल आर कीपिंग देयर फिंगर क्रॉस्ड। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या वो कर सकेंगे और क्या है ऐसा जो कि नहीं कर सकेंगे, इस पे बजाय मैं कोई कमेंट्री करूं, ओपन एंडेड इसको रख के हम इस पर डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर आबिद, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा मैं बताएं, व्हाट डू यू थिंक, मैं बजाय इसके कि इसको स्ट्रक्चर करता। देखिए, पहले हमें ये देखना है कि इस वक्त जब डार साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए हैं तो मैक्रो सेटिंग क्या है। तो मैक्रो सेटिंग ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन में पड़ी है, बिल्कुल, और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, बिल्कुल। और ये जब इकॉनमी की टर्म्स में हाई इन्फ्लेशन और स्लो ग्रोथ को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त दुनिया जो है वो एक स्टैगफ्लेशन का शिकार है, और इस स्टैगफ्लेशन में सोने पे सुहागा के पाकिस्तान में सैलाब भी आ गया, जिससे कि रही सही कसर जो है मुआशरत की वो पूरी कर दी। तो डार साहब के लिए जब वो वापस आ रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेशन है या जो चैलेंजेस हैं वो बड़े क्लियर हैं। पहला चैलेंज जो है उनके सामने वो ये है कि महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं और कैसे। दूसरा चैलेंज जो उनके सामने है वो ये है कि रुपए की कदर में कोई इस्तेहकाम आएगा डॉलर के मुकाबले में या नहीं आएगा। उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता की जा रही हैं। तीसरा जो उनसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो जो आपके बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान अपना ट्रस्ट रीगेन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और चौथा जो बड़ा चैलेंज मेरी नज़र में वो है आपका फ्लड रिकवरी और फ्लड रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के जो प्लान है, जो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जिसको लिए फंडिंग उनको अरेंज करना होगी। अब अगर हम इन चार चैलेंजेस को बारी बारी देखते हैं तो इन्फ्लेशन जो कि ज़्यादातर खुराक की है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, फूड या फ्यूल इन्फ्लेशन है, तो फ्यूल इन्फ्लेशन जो है उसमें आपको थोड़ी सी बेहतरी नज़र आएगी डार साहब के आने की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट इस वजह से कि इंटरनेशनल मार्केट में जो दुनिया में रिसेशन आई है, तेल की कीमतें आलमी मंडी में तेज़ी के साथ नीचे आई हैं। अगर ये सस्टेन रहता है ये नीचे आने का सिलसिला, मैं अरब लाइट जो हम मंगवाते हैं उसका जो रेट है वो सिर्फ सितंबर के महीने में अगर आप देखें तो उसमें को $18 पर बैरल वो नीचे आया है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो इसी हिसाब से ये ट्रेंड चलता रहता है तो हुकूमत के पास ये क्वेश्चन होगा कि हर महीने PDL जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो भी बढ़ाती जाए IMF की ख्वाहिश के मुताबिक, और कंज्यूमर को उसका इफेक्ट भी नज़र ना आए, क्योंकि उसकी जो ख़रीद है वो सस्ती होगी तो जाहिर है कि वो उसको PDL उसमें ऐड कर सकती है और कंज्यूमर को शायद थोड़ा सा रिलीफ भी दे सके। अगर कीमतें इसी तरह नीचे आएँ, रिलीफ ना भी दे तो कंज्यूमर को पता नहीं चलेगा कि उसको हर महीने एडिशनल चार्ज जो है वो उससे किए जा रहे हैं PDL के। तो ये तो फ्यूल इन्फ्लेशन पे है। फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें मैं कोई खातिर खा तब्दीली आते हुए नहीं। वैसे गुज़िश्ता 2 महीने में जो कल डेटा है, कल या परसों है, उसमें जो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन में कमी आई। नहीं ताहिर, ये वो तो वीकली बेसिस पे नहीं 2 महीने का डेटा। हाँ, लेकिन होगा ये कि अभी फूड इन्फ्लेशन इफेक्ट होगी आपकी फ्लड के इफेक्ट की वजह से। जो फूड पे जो लोग बात करते हैं, जो पिंच करती है कंज्यूमर को, वो आटा है और वो गंदम। ज़ाहिर है, और मैं आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो महकमा खुराक पंजाब ने इस साल मई के महीने से जो अमदादी कीमत पे सब्सिडाइज रेट पे जो गंदम का शुरू कर दिया फ्लोर मिल्स को, वो एक बड़ी अहम कारना पॉलिसी थी। ये सितंबर अक्टूबर में वो रिलीज़ हुआ करते थे। अब ये हुआ है कि सिंध की गंदम जो है वो पानी में डूब गई, जो महकमा खुराक की थी। पंजाब की गंदम सिंध चलेगी। पंजाब चूँकि मई से दे रहा है फ्लोर मिल को, पंजाब के स्टॉक्स अब कम होते चले जा रहे हैं और अब प्राइवेट सेक्टर खुल के खेलेगा। होता यह था कि पहले आप प्राइवेट सेक्टर की गंदम जो है वो कंज्यूम करवाते थे कि उसकी गंदम सारी की सारी वो ख़त्म हो जाए और फिर हुकूमत जो है वो अपनी गंदम निकालना शुरू करे। तो अब हुकूमत की गंदम जो है जब वो कम हो रही होगी और प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो वो
اپنی مرضی کے ریٹ پہ آٹا اور گندم. تو یہ ایک چیلنج بنے گا ڈار صاحب کے لیے, اور یہ اس لیے بھی چیلنج بنے گا کہ پنجاب میں ان کی چلے گی نہیں. پنجاب جو ہے وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کا جو آپس میں پولیٹیکل رائیولری ہے, تو وہاں پہ ان کا مینڈیٹ نہیں چل پائے گا. اگلے سال کی جو فوڈ انسیکورٹی ہے وہ $400-500 ملین کی امپورٹ بھی تو انہوں نے وہ ECC سے نکلی تھی. ابھی مزید کرنی پڑے گی. اگلے سال کی اگلے سال آپ کی گندم کی سوئنگ بھی پوری نہیں ہوگی, سیڈ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور زمینیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہے قابل کاشت نہیں ہوگی, تو وہاں پہ بھی ایک ڈینٹ جو پڑے گا. تو یہ فوڈ انفلیشن جو ہے یہ ابھی چلے گی. 200-300 ملین ٹن, مطلب 2-3 ملین ٹن کا پڑ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب 25 یا 27 تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ 23 سے نیچے تک آ جائے گی یا کیا اگلے سال کی جو گندم ہمیں کوئی؟ آپ کو 30 آپ کو چاہیے تھی, 26 آپ کی پیداوار ہوئی تھی. اس 26 میں سے سندھ کی جو ہے وہ 13% سندھ کی ہوتی ہے, وہ اس پر کا بیشتر حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے. گندم اویلیبل ہے لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر مہنگی گندم بیچے گا. اگلے سال کے لیے 13% تو بہت بڑا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ آٹا جو ہے وہ مہنگا ہوگا. اچھا چلیں, اور اگلے سال بھی مہنگا ہوگا کیونکہ اگلے سال اس کی پروڈکشن پوری نہیں ہوگی. اس کے بعد جو دوسرا چیلنج ہے ڈالر کا, ڈالر والا جو ہے اس میں جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. آپ کا ڈالر کا انفلو جو ہے وہ ایکسپورٹس ارننگ سے آتا ہے, وہ ریمیٹنسز سے آتا ہے, وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آتا ہے, وہ لونز کی شکل میں آتا ہے. وہ آئے گا فارن اسٹیٹ بینک کے پاس, تو تبھی آپ کا روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو سکتا ہے. تو وہ فوری طور پہ تو ایسا نہیں ہوگا. جو چیز ڈار صاحب قابو میں کر لیں گے آگے, وہ ہے اسپیکولیٹو بائنگ اور جو پینک بائنگ ہوتی تھی. ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے چند ماہ میں فارکس ڈیلر جو ہیں انہوں نے بھی بہت کمایا, اور بینکس نے بھی بہت کمایا, اور ڈار صاحب کو ان دونوں کو کنٹرول کرنا آتا ہے. وہ ہم نے دیکھا ہے. تو اگر وہ ان کو کنٹرول کر جائیں گے تو وہ جو اسپیکولیٹو بائنگ تھی, جو انویسٹر ڈالر خریدتے ہیں مہنگے ریٹ پہ بیچنے کے لیے, وہ ختم ہوگی. اور جب انویسٹر خریدتا ہے اور ڈالر کی شارٹیج آتی ہے تو پھر پینک بائنگ شروع ہوتی ہے. پھر وہ لوگ جن کے پاس چھوٹی موٹی کوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ IMF سے جب پروگرام ہم نے شروع کیا تھا اور ڈالر کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ وہ فری پیگ اگر کریں تو نیچرل ریٹ اس کا وہ بنتا ہے ڈالر کا, اس پہ دوبارہ ڈالر آ سکے گا, وہ آ جائے گا. دیکھیے جب آپ کی اسپیکولیٹو اور پینک بائنگ ختم ہوگی تو ڈالر, اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ اسٹیبلٹی جو ہے, ایک ہے روپے کی قدر میں اسٹرینتھنگ امپروو کرنا, ایک ہے اس کو اسٹیبل رکھنا. تو رینج باؤنڈ اسٹیبل ہو نا, یعنی اگر مجھے پتا ہے کہ اچھا یہ تو آپ پلان کر سکتے 200 پہ رہے گا, 250 پہ رہے گا, 300 پہ رہے گا, 150 پہ رہے گا, تو میں پورا پلان کر لوں گا. مجھے پتا ہے کہ پورا سال ایسے ہی رہے گا. لیکن اگر وہ آج 150 کو ہے, اگلے ہفتے 190 پہ چلا گیا ہے, پھر 250 پہ آ گیا, پھر 200 پہ آ گیا, تو وہاں پہ ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ وہ اس سے کھیلے اور اس سے کچھ وہ گیمبلنگ کرے. کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو 100%, 50% سے بھی وہ فلڈز ہے نا, اب نہیں آئے گی. اس کو تو بھول جائیے, آپ کے نہ ایکسپورٹس آئیں بڑھیں گی, نہ آپ کی وہ فی الحال ریمیٹنسز جو ہیں وہ ایک ہاتھ سے زیادہ جائیں گی. لیکن ڈار صاحب جو ہیں وہ اسپیکولیٹو بائنگ جو ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے, وہ پینک بائنگ کو کنٹرول کر لیں گے. روپیہ رینج باؤنڈ آ جائے گا, اور جب روپے کی ایک رینج ڈیفائن ہو جائے گی تو لوگ جو ہیں جو پریشانی کے عالم میں. اچھا آپ سمجھتے ہیں دو بڑے کرٹکس یہ کہتے رہے ہیں کہ روپے کو آرٹیفیشلی پیگ کرنے سے امپورٹ ڈیسٹینیشن پاکستان بن گیا. اس دفعہ تو ڈالر ہے ہی نہیں, پھینکیں گے نہیں ہو سکتا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرو بھی نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہوگا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسپیکولیٹو بائنگ اور پینک بائنگ یہ رک جائے گی. جو باقی فنڈامنٹلز ہیں وہ اس کو مہنگا رکھیں گے. جو آپ رینج کہہ رہے ہیں وہ 195 سے 215, کوئی بھی رینج ہوگی, اس پہ اسپیکولیشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو بھی رینج ہوگی وہ اس میں ایک استحکام. اچھا ایک کریٹیکل سوال, تیسرا جو اس کا چیلنج ہے کریڈیبلٹی کا بہت بڑا. یہ مفتاح صاحب کی جتنی بھی وہ ہارڈ ورک ہو, لیکن نہ ان کی کابینہ نے ان کو اون کیا اور نہ ان کی پارٹی نے ان کو اون کیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ IMF کے پاس, بورڈ کے پاس جاتے تھے, کہیں پہ جاتے تھے, کمٹمنٹ کرتے تھے, واپس آتے تھے, پوری آنر نہیں, وہ اس کو یا کابینہ ویٹو کر دیتی تھی یا ان کی پارٹی اس کو, لیڈرشپ اس کو ویٹو کر دیتی تھی. ڈار صاحب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. ڈار صاحب پچھلے دور حکومت میں بھی ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. اب بھی ان کا اسٹیچر کابینہ میں بھی اور پارٹی میں بھی اتنا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کہہ آئیں گے تو ان کو ویٹو نہیں کیا جا سکے گا. اس پہ ریزنٹمنٹ ہو لوگوں میں, لیکن کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا, کوئی اس کو ویٹو نہیں کرے گا.
اور یہ ایک سرٹینٹی چاہیے اس وقت آپ کے ملٹی لیٹرلس کو اور بائی لیٹرل پارٹنرز کو کہ پاکستانی فائنانس منسٹر کم از کم جو بات کرے اس کو وہ پورا کر سکے یا کروا سکے. یہ نہ ہو کہ واپس جائے اور وہ کہے کہ جی میری سیاسی لیڈرشپ نے انکار کر دیا, میں ایسا نہیں کر پاؤں گا. تو یہ ایک امپرومنٹ اس میں آئے گی. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ان 3 چیزوں پہ, تو جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے ڈونرز کے ساتھ, اس میں میں میکسیمم مارکس دے رہا ہوں گا ڈار صاحب کو. جو روپے کی قدر میں اضافہ ہے وہ فنڈامنٹل چینج نہیں کر پائیں گے, لیکن اس کو رینج باؤنڈ لے آئیں گے. اور جو مہنگائی میں کمی ہے وہ مشکل ہوگا. فوڈ انفلیشن کو تو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. فیول انفلیشن اگر باہر جو عالمی منڈیوں میں قیمت میں کمی ہے اگر وہ ہوتی ہے تو اس کا کم از کم ان کو کوشن مل جائے گا کہ مزید مہنگا نہ کریں. یہ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو تو پاس آن کر بھی دینا چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ تو وہ تو ہوتے رہیں گے نا, ظاہر ہے کہ وہ تو آٹومیٹکلی پاس آن ہوں گے, اور وہ جتنی مدت رہ گئی ہے اس حکومت کی اس میں اس کو چینج کیا بھی نہیں جا سکتا. اچھا, ایک ویری کریٹیکل جو جو لوگ باتیں, یہ تو ٹیکنیکل اس کا ایک انالیسز ہے نا. اگر اس کو ہم سم اپ کریں, سمری کریں, ون لائنر نکالیں, تو وہ یہ ہے کہ کیا یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ڈلیور کر سکیں گے پاکستان کو ایز اے نیشن وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, جو کہ نظر نہیں آتی. دیکھیے وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا. وہ سارے کوئی بھی اس وقت فائنانس منسٹر ہو وہ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ چلتے رہیں گے. وہ ڈار صاحب ہو, وہ مفتاح صاحب ہوتے, وہ کوئی اور آ جاتا, وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. نہیں, وہ اتنی بڑی تو نہیں. یہ سارے کانسٹنٹس ہیں. اچھا, کانسٹنٹ, یہ کانسٹنٹس ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا رن اپ ٹو الیکشن یہ کانسٹنٹ ہے. یہ آپ کے جو فلڈس کے بعد کی تباہی ہے یہ بھی ایک کانسٹنٹ ہے. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اختیار میں کیا کیا ہے. تو اختیار میں جو ہے میں صرف اس پہ اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں. تو باقی چیزیں چیلنجز وہ تو چلتے رہیں گے. وہ چیلنجز چلتے رہیں گے. تو لگتا مجھے یہ ہے آپ کی گفتگو سے کہ کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مارجن ان کے پاس ہے, کہ وہ چاہے تھوڑا صحیح جی. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اسرٹیونیس ہونا, یعنی بات کی بات ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ ایکشن اچھا ہے یا برا ہے, پالیسی کے نتائج اچھے نکلے یا برے نکلے, وہ اس کو جج کیے بغیر کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ آگے چلا سکے, انڈیپینڈنٹ ایک پالیسی پرپوز کر سکتا ہے بغیر اس خوف کے کہ اس کی کابینہ یا اس کی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو ڈس اون کر دے گی. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ ڈار صاحب سے جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یا جو پاکستان کا اس وقت ہے کہ کیا یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ڈلیور کر سکیں گے یا نہیں, تو اس میں پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ جو بھی پروگرام یا پلان وہ بناتے ہیں اس کو ڈلیور کرنا جو ہے وہ پاسبل ہو گیا. اسے کوئی اور ٹانگ نہیں کھینچ سکے گا, جیسے ہم نے پورا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز میں دیکھا. اور چیلنجز جو ہیں وہ ہیں, اور جہاں تک کرنسی کی پرائس رینج باؤنڈ اسٹیبلٹی ہے وہ تو ظاہر ہے اگر ڈلیور کرتے ہیں تو اٹس ویری گڈ, بٹ فنڈامنٹلس کو جو ہے وہ ضرور پاس آن کر دینا چاہیے اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی طرف دیکھنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.